بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک انگریزی کی کہاوت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بادشاہ کے مرنے کا وقت آتا ہے تو جو لوگ اس کو ذل سبحانی کہنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، جو ہر اس کا سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اس کے ساتھ جیتے ہیں، مرتے ہیں، وہ اس کی چارپائی کے گرد کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں سنتے۔ زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ جو نیا آنے والا بادشاہ اس کے منہ میں لڈو کے ڈالنا شروع کریں، اور وہ مرنے والے بادشاہ کی زندگی میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی صورتحال سے آج کل کچھ بھارتی وزیر اعظم گزر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ، ان کا ہر کام الٹا پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے یہ ویکسین بنائی تو ٹرائل اس کا پورا نہیں کیا، دنیا میں اعلان کر دیا جی ہم اپنے لوگوں کو مفت ویکسین لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ 500 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی، کسی کا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، کسی کا کوئی مر گیا ہے، کسی کے بازو رہ گئے ہیں، مطلب وہ بیچارے بیشتر اپاہج ہو گئے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو جن کو تجرباتی ویکسین لگائی گئی ان میں سے کوئی بھی سرکاری بندہ نہیں ہے جس کو لگائی گئی ہے۔ انڈین میڈیا یہ کہہ رہے کہ جناب زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مودی صاحب خود پہ ٹرائی کرتے، یا یہ اجیت ڈوال پہ کرواتے، یا امیت سنگھ پہ کرواتے، غریب لوگوں کو بنا کے جو تجربات چوہوں پہ کیے جاتے ہیں وہ یہاں انڈیا میں انسانوں پہ کیے گئے، جس کا نتیجہ ظاہر ہے یہی نکلنا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں کہ اروناچل میں، یہ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ ہے کہ اروناچل پردیش کا جو بارڈر ہے، جس پہ یہ جن جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے چین نے، یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو چین نے جناب وہاں 100 سے زیادہ گھر بنا لیا، باقاعدہ آبادی بنا لی ہے۔ وہ سارے این ڈی ٹی وی نے دکھایا، اور یہ جناب جب ان سے کہا تو یہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نیپال نام کا ایک چھوٹا سا ملک ہے انڈیا کے پچھواڑے میں، اور انڈیا نے بالکل اس کو لینڈ لاک ملک کیا ہوا ہے، اور جناب شروع سے ہی جو آپ کو تو خیر ابھی جو نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوگا، راجیو گاندھی راجیو گاندھی کے دور حکومت میں انہوں نے نیپال کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی تھی۔ 8 دن تک جناب وہاں کوئی چیز نہ آ سکے نہ جا سکے، ان کو انہوں نے قحط بڑی کیفیت پیدا کر کے گھٹنوں پہ گرا دیا۔ جب چاہتے تھے ان کو چھتر مار کے سیدھا کر لیتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے چین کے ساتھ ہاؤ ہائے کیا اور تعلقات تھوڑے سے بڑھائے ہیں تو ان کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اب انہوں نے جناب کہہ دیا کہ جناب ہمارے تو جو علاقے آپ کے قبضے میں وہ واپس کرو، جو نیا نقشہ انہوں نے تیار کیا اپنا۔ اس کے بعد سے پھر اب یہ نا بار بار ان کو یاد کراتے ہیں کہ جناب یہ تو پشوپتی مندر اور ماتا جانکی کے تو یہ پیکے ہیں، رام چندر کا سسرال ہے، اور یہ روٹی بوٹی کا ہمارا رشتہ ہے، اور یہ اور وہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو شاید پتا ہو کہ انہوں نے اتنا اس کو قابو کیا ہوا تھا نیپال کو، کہ جو نیپال کا چیف جنرل ہوتا ہے نا، وہ انڈین فوج کا جنرل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو انڈین فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ نیپال کی فوج کا جنرل بنا ہوا تھا۔ انہوں نے پیچھے نروانے کو بھیجا تھا وہاں پہ کر کے ان کو لالے لوڑی دو کو الٹا سیدھا کرے۔ انہوں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمیں کسی چکر میں نہ ڈالو، ہمارے جو علاقے تم نے قبضے میں کیے نا وہ ہمارے علاقے واپس کرو، اور ہم کسی قیمت پر بھی نہ اپنے اقتدار اعلیٰ پہ اب سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ٹف ٹائم ان کو آج کا جو یہ ان کے جو آج کل ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے نیپال کے انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 روز پہلے نیپال کے جو وزیر خارجہ ہیں مسٹر پردیپ کمار، یہ ان کے بار بار کہنے پہ دورے پر آئے تھے۔ جب وہ تشریف لائے یہاں تو انہوں نے جناب ان کو دیا ہوگا چکر یہ کہ دیکھو جی ہم نے تو یہ بنا لیا اور آپ کو مفت دیں گے ویکسین، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ انہوں نے ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرنی تھی، اور بھارتی وزیر اعظم مسٹر مودی سے ملاقات کرنی تھی، تو انہوں نے ان کو بڑے لولن پوچھن لگائے ادھر ادھر کے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جان وہ تو سارا کوئی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات آپ بتائیں کہ جو لپو لیپ اور یہ جو کالا پانی ہمارے علاقے پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا کیا بنا ہے؟
وہ آپ کو اب چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ بھائی ہمارے علاقے ہمیں واپس مل گئے، تاکہ ہم اگلی بات کریں آپ کے ساتھ۔ تو ان چکروں میں ہمیں مت ڈالیں، اور بارڈر ڈسپیوٹ پہ ہمارے ساتھ بات کریں جو ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو ہم تو آپ کے تابع دار ہیں شروع سے، آپ نے تو اپنے گھر کی کھیتی بنائی ہوئی تھی نیپال۔ آپ کو ناظرین حیرت ہوگی کہ جب یہ انڈین پولیس چاہتی تھی نیپال میں جاتی تھی، کسی نہ کسی پاکستانی کو جو سیر کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ آیا وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ نا پیچھے انہوں نے پاکستانی ریٹائرڈ کرنل کو بھی وہاں سے اٹھا لیا تھا انڈین انٹیلیجنس نے، اور آج تک ان کو کیا ہوا ہے مسٹر حبیب کو۔ اس طرح انہوں نے کئی غیر ملکیوں کو وہاں سے اٹھایا۔ یہ جو بندہ قصاب ہے جو ان کا مین اس میں تھا پارٹیسپینٹ ہے اس کا، یہ جو دہلی والا، جو فروری والا دہلی والا ممبئی والا سانحہ تھا، اس میں جو یہ قصاب تھا، اس کا گھر حامد میر صاحب یہاں ڈھونڈ رہے تھے ادھر پتہ نہ حاصل پور میں یا کہاں، وہ انہوں نے انڈین انٹیلیجنس نے اس کو اٹھایا تھا نیپال سے اٹھا کے انہوں نے اس کو کلٹیویٹ کیا، اس کو لالچ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے اس کو ڈبل کراس کرایا۔ اس کے بعد انہوں نے جناب باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سارا واقعہ کرایا، اس کو بنا دیا سلطان، وہ بن گیا سلطانی گوا۔ وہاں پہ اجمل قصاب جو بنیادی طور پہ انڈین اس کے قبضے میں تھا، اور جس کو انہوں نے لالچ دیے تھے بہت زیادہ۔ اچھا مزیداری کی بات یہ، جتنا اس کا ٹرائل ہوا نا، کسی ٹرائل میں انہوں نے پریس کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیا۔ جب اس کو دی سزائے موت تو وہ پھر چیخا چلایا، اس نے کہا تمہارا بیڑا غرق جائے، تم نے تو میرے ساتھ یہ وعدے کیے تھے اور تم نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا۔ تو اس ایک مرتبہ سزائے موت کے بعد اپیل کے لیے اس کو جانے کی اجازت ملی کورٹ میں، جہاں اس کا فاصلہ جہاں اس کا جو ہے ٹاکرا یہ ہوا پریس سے، وہ چیخنے لگ گیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، مجھے انہوں نے پہلے پکڑا ہوا تھا، میرا کسی سے تعلق نہیں پاکستان سے، میرا کسی لشکر طیبہ سے تعلق نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے، یہ مجھے فائل لگوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وعدہ میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ وہ اس نے جناب سارا کچھ ان کو کر دیا ننگا وہاں پہ۔ انہوں نے اس کے بعد اس کو کبھی پھانسی دینے تک انہوں نے اس تک کسی کو رسائی نہیں دی، جو دنیا کا بدترین یعنی ہیومن رائٹس کا ایکٹ تھا اجمل قصاب کا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اجمل قصاب کی طرح کئی لوگ انہوں نے اور بھی وہاں سے اٹھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے وقتاً فوقتاً یہ پاکستان کے خلاف بیان بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیو آئی ہوئی اس پہ یہ جو سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے کسی پاکستانی کو پکڑا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا نام ہے تیرا، وہ کہتا ہے اپنا علاقے میں کا نام بتاتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ جی مجھے میں بھی پیسے دے کے بھیجا تھا، جعلی کرنسی دے کے بھیجا تھا، میں دھماکہ کرنے آیا تھا۔ یہ سب بیچارے وہ ہیں جو انہوں نے نیپال سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اتنا ان کا عمل دخل تھا یہ نیپال میں، نیپال سے انہوں نے سازش کے تحت ایئر انڈیا کا جہاز اغوا کرایا۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں یہ راہ والے، جو انہوں نے بڑے بڑے خطرناک وارداتیں کرائی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس تک یہ باتیں پہنچنے نہیں جاتی، کیونکہ دن رات یہاں ہذیان بکتے رہتے ہیں اپنی فوج کے خلاف۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا واسطہ کس دشمن سے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا پردیپ کمار کی۔ پردیپ کمار جو وزیر خارجہ ہیں اس کے نیپال کے، ان کو جناب انہوں نے بڑے لولن پوچن لگائے اور کہا کہ جی، اس نے کہا کہ بھائی جان ہمیں ویکسین نہیں چاہیے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کی بات کریں۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا، اب انٹرنیشنل پریس نے بھی اس کا سامنا کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بیان جاری کر دیا کہ جی وہ ہماری گفتگو بڑی کامیاب رہی ہے، اور ہم نیپال ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارا تو یہ روٹی بوٹی کا رشتہ ہے، اور جناب یہ پشوپتی مندر کا رونا کر دیا، اور رام چندر کا سسرال بھی بنا دیا، ماتا جانکی کے میکے کو بھی بنا دیا، اور ساتھ کہہ دیا کہ جی ہماری بڑی کامیاب گفتگو ہوئی ہے، انڈیا جو ہے یہ ویکسین لگائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اب اس کی باری جب بھائی پردیپ کمار کی، اس نے کہا جی مجھے تو ان باتوں کا نہیں پتہ، میں تو یہاں جو آیا تھا یہ کرنے کے لیے آیا تھا، یہ لیپو لیب کا جو ہمارا مسئلہ ہے اور جو کالا پانی کا انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کہ وہ بارڈر ڈسپیوٹ حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب اس بندے کے نے جو کیٹیگوریکلی جو بتا دیا، وہ تو جناب صفحہ ماتم بچ گئی۔
ان کی، اور مودی صاحب نے کہا کہ دفع کرو اس کو، میں نہیں اس کو ملتا، یہ وہ جناب ان کی ساری کیا کرایا ان کے منہ پہ پڑ گیا۔ اور اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا اروناچل میں پورا انہوں نے اپنا دوسری طرف شہر بسا لیا ہے چین نے، اور جلدی چین اروناچل پہ قبضہ بھی کر لے گا، ان کی طبیعت بڑی ٹھیک ٹھاک صاف ہونے والی ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت اور کیا کیا، اور جس کے لیے ہمارے یہاں خونی لبرل کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، جس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دوں گا، آج اس کی حالت اس مرتے ہوئے بادشاہ والی ہو گئی ہے، جس کے جو مصاحب ہیں وہ اس کی زندگی میں اس کو جی ہاں اور ذل سبحانی بنایا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین اکرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔